لیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ وہ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ اور تم کیا سمجھتے ہو ہم ملک کی سالمیت کے لیے ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں؟ ہم ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ملک کا تحفظ کرنا، ملک کے لیے دعائیں کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ملک کے لیے دعائیں کرنا، اس کا تحفظ کرنا یہ محمد کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ پاک امیر المجاہدین کو سلامتی دے، اور وہ دن دور نہیں جس دن امیر المجاہدین حافظ محمد سعید صاحب ہمارے درمیان میں آئیں گے۔ کہو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب سیف اللہ اعظم صاحب آف ملتان، بہت درد دل کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے خطیب محترم جناب وقاص احمد فالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ مرحبا خطیب سلطانی اور ملت اسلامیہ کے عظیم خطیب الحمدللہ اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مولانا وقاص احمد فالوی کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ وکیل صحابہ، شان اہل بیت، محترم جناب علامہ وقاص فاروقی صاحب کو اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنے مہمان خصوصی محترم وقاص احمد فاروقی صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اتنی سردی میں وہ اتنی دور سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں اور عزت میں برکت نازل فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ نظم پیش کرنے کی ضمانت کرتا ہوں۔ ارے مومنو تم کہاں کھو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں کھو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ مدینے سے تم کو صدا آ رہی ہے، یہ در در کی ٹھوکر کیوں کھا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں کھو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ محمد کے صحابہ پہ تانا زنی ہے، برا روز کہنے کی عادت پڑی ہے۔ محمد کے صحابہ پہ تانا زنی ہے، برا روز کہنے کی عادت پڑی ہے۔ وہ شیشے میں خود اپنا منہ دیکھتے ہیں، وہ شیشے میں خود اپنا منہ دیکھتے ہیں، برے کو برا منہ نظر آ رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں کھو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ دو عالم کے آقا کی سنت سے نفرت، شریعت کے قانون سے بغاوت۔ دو عالم کے آقا کی سنت سے نفرت، شریعت کے قانون سے بغاوت۔ جو حق بات کہہ دے اس سے عداوت، جو حق بات کہہ دے اس سے عداوت۔ عجب دور حق سے یہ ٹکرا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں کھو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں، غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں، تم اپنی خدائی قدم بھرنے والوں، تم اپنی خدائی قدم بھرنے والوں۔ نہ دنیا نہ دولت نہ شاہی رہے گی، نہ دنیا نہ دولت نہ شاہی رہے گی، انصاف کا دن تو قریب آ رہا ہے۔
قرآن لٹا جا رہا ہے بگڑ خودے گئے قوم کے رہنما ہے بگڑ خودے گئے قوم کے رہنما ہے کرا کے یہ پوجا بنے خود خدا ہے کرا کے یہ پوجا بنے خود خدا ہے یہ کماتے ہیں دولت پوجا کرا کر یہ کماتے ہیں دولت پوجا کرا کر سبق شرک و بدعت کا پڑھا جا رہا ہے ارے مومن تم کہاں کھو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے یہ جھنڈے یہ گھوڑے یہ تابوت سجا کر نظر مانگتے ہیں سر کو جھکا کر یہ گھوڑے یہ جھنڈے یہ تابوت سجا کر نظر مانگتے ہیں سر کو جھکا کر ہے قبروں پہ میں نے ہے برباد مسجد ہے قبروں پہ میں نے ہے برباد مسجد سبق شرک و بدعت کا پڑھا جا رہا ہے ارے مومن تم کہاں کھو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے ہمارے محترم ندیم محمدی صاحب جو ہمیں بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ محترم بھائیو، الحمدللہ یہ کانفرنس بڑی ہی شاندار فقید المثال اور الحمدللہ اس کانفرنس میں ہمارے مدعو کیے جانے والے علماء کرام خطباء اعظام اپنے اپنے وقتوں میں الحمدللہ احسن انداز میں اپنا ما فی الضمیر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ان کا بیان کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اور آج ہماری اس کانفرنس کے آخری مہمان خصوصی فضیلت الشیخ علامہ وقاص فاروقی صاحب ہیں جو انشاءاللہ بھی خطاب کرنے کو ہیں۔ اس سے قبل میں آپ بھائیوں سے ملتمس ہوں، محترم بھائیوں، میں پہلے تو اپنے صدر عمران صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور ہماری مسجد کے نگران اور خزانچی رحمت بھائی ان سے بھی التماس ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ دونوں ساتھیوں سے ملتمس ہوں، صدر عمران صاحب اور ہماری مسجد کے نگران اور خزانچی رحمت صاحب جو اس کانفرنس کے روح رواں ہیں، ان دونوں سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترم بھائیو، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سالانہ کانفرنس الحمدللہ ہر سال منعقد ہو رہی ہے اور جس میں ہم کوشش کرتے ہیں ملک بھر سے علماء کرام کو مدعو کیا جائے اور بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں۔ اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جامعہ مسجد الفرقان الحمدللہ بڑی ہی شاندار انداز سے اس کے معاملات انتظامات بھی الحمدللہ سے ہو رہے ہیں۔ تو میں محترم فیصل بلال صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترم فیصل بلال صاحب اور عمران صدر صاحب کو بھی اور رحمت بھائی سے بھی التماس ہے کہ وہ آواز سن رہے ہیں تو آجائے بھائی آگے آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام اور رفاع عامہ کا کام، یہ آپ بھائیوں کے تعاون سے الحمدللہ ممکن ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آپ بھائیوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان سارے معاملات میں اللہ کی توفیق سے اور آپ بھائیوں کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم صرف مسجد کو ہی نہیں چلا رہے بلکہ اس مسجد کے اوس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں اور جو تنگ دست لوگ ہیں الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً علماء کرام کو بلا کر کے بیانات اور دروس کا بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ جب بھی دعوت دی جائے، جب بھی تبلیغ اور قرآن و سنت کی بالادستی کی بات ہو، ہمیں اسی ذوق و شوق کے ساتھ اپنا تعاون بھی پیش کرتے رہنا چاہیے اور اس میں اپنی حاضری کو بھی یقینی بنانا چاہیے۔ میں تمام ساتھیوں کا جو اس کانفرنس کے اندر جس بھی انداز
کہ وہ آئیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کانفرنس کو جو ہے وہ رونق بخشے. میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ وکیل صحابہ و شان اہل بیت حضرت علامہ شیر پنجاب علامہ وقاص فاروقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. صحابہ کرام، اہل بیت، حسن و حسین زندہ باد، حسن و حسین، شان صحابہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی. محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی. مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی.
قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صدر احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں جامعہ مسجد الفرقان کی انتظامیہ کمیٹی کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور بالخصوص محترم جناب عمران بھائی جو صدر ہیں کمیٹی کے، رحمت بھائی، اسی طرح جتنے عزیز و اقارب جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ آج کا یہ پروگرام سجایا ہے۔ دعا کیجئے جس بھائی نے جس انداز میں تعاون کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند تر، سب سے عظیم تر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اونچا شان عطا کیا، اتنا اونچا مقام عطا کیا، اتنی رفعت عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ خود کائنات کے شہنشاہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرا سہنا نبی، میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیے، میں نے آپ کے لیے آپ کے مقام کو اونچا کر دیے، میں نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو اونچا کر دیے، میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیے، میں نے آپ کے لیے آپ کے نام کو اونچا کر دیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے۔ قرآن پاک کے اندر کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذکر کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اور میرا سہنا نبی، میں نے تیرے ذکر کو اس انداز سے اونچا کیا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا بھی چرچا ہوگا، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام،
شہروں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام۔ ارے بابا، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے پروردگار نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا الحمد للہ رب العالمین۔ جب اپنے محبوب کا تعارف، اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے رب کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے، میرے آقا کی رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ میرے نبی صرف ایک کنبے کے نبی بن کر کے نہیں آئے۔ سنیے کائنات کے لوگوں، کوئی نبی آیا ایک کنبے کا نبی بن کر آیا، کوئی نبی ایک شہر کا نبی بن کر آیا، کوئی نبی ایک بستی کا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی ایک خاندان کا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی ایک قبیلے کا نبی بن کر کے آیا۔ لیکن جب بھاری آمینہ کے لال کی آئی، جب بھاری عبداللہ کے لخت جگر کی آئی، جب بھاری آمینہ کے نور نظر کی آئی، جب بھاری اشرف المخلوقات کی آئی، جب بھاری افضل الموجودات کی آئی، جب بھاری افضل الانبیاء کی آئی، جب بھاری افضل الاسقیاء کی آئی، جب بھاری اشرف الناس کی آئی، جب بھاری احکم الناس کی آئی، جب بھاری اجمل الناس کی آئی، جب بھاری نبی الحرمین کی آئی، جب بھاری محبوب رب العالمین کی آئی، جب بھاری جد الحسن والحسین کی آئی، جب بھاری امام القبلتین کی آئی، جب بھاری سید العالمین کی آئی، جب بھاری سید العارفین کی آئی، جب بھاری سید القائدین کی آئی، جب بھاری سید الصابرین کی آئی، جب بھاری سید الخاشعین کی آئی، جب بھاری سید الناصرین کی آئی، جب بھاری سید السردار کی آئی، جب بھاری قافلہ سالار کی آئی، جب بھاری حبیب کردگار کی آئی، جب بھاری بہار کائنات کی آئی، جب بھاری حسن کائنات کی آئی، جب بھاری جمال کائنات کی آئی، جب بھاری فخر کائنات کی آئی، جب بھاری فخر موجودات کی آئی، جب بھاری دعائے خلیل کی آئی، جب بھاری فضل رب جلیل کی آئی، جب بھاری سید الفرا کی آئی، بدر الدجا کی آئی، شمس الضحیٰ کی آئی، احمد مصطفیٰ کی آئی، آپ کے اور میرے پیر کی آئی، آپ کے اور میرے مرشد کی آئی، آپ کے اور میرے رہبر کی آئی، آپ کے اور میرے رہنما کی آئی۔ اللہ نے قانون بدل دیا، اللہ نے اصول بدل دیا، اعلان فرما دیا، اور کہا میرا سوہنا نبی، ہم نے آپ کو ایک کنبے کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک قبیلے کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک شہر کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک ملک کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک زمانے کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک صدی کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرا نبی اپنوں کا نبی، میرا نبی بیگانوں کا نبی، میرا نبی دوستوں کا نبی، میرا نبی دشمنوں کا نبی، میرا نبی شاروں کا نبی، میرا نبی اغیاروں کا نبی، میرا نبی خلقیوں کا نبی، میرا نبی فرشیوں کا نبی، میرا نبی انسانوں کا نبی، میرا نبی جنات کا نبی، میرا نبی زمین والوں کا نبی، میرا نبی آسمان والوں کا نبی، میرا نبی ساری کائنات کا نبی، کائنات کے پروردگار کا نبی۔ ناموس رسالت زندہ باد، ناموس رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، مسلک اہل حدیث۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، مجھے پتہ ہے آپ کو سردی لگی ہوئی ہے،
اور آپ نے بولنا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو چاہیے اس وقت چائے پینی چاہیے۔ ہمارے چیمہ صاحب ہیں، وہ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ صبح صبح چائے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے نہیں پی تو وہ ناراض ہو گئی کہ آپ چائے نہیں پیتے۔ چائے جو ہے وہ کراچی میں تو فرض ہے نا، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں آپ کو ابتدائی بنیادی اصول بتانے لگا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں حضور کو نہیں مانتا، فلاں آقا کی شان کو بیان نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ کیسی آپ نے بات کر دی؟ میرے نبی تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اور آج یہ حضرات گرامی قدر، میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ میرے آقا کا ذکر ساری کائنات میں بلند ہوتا ہے، ساری کائنات کے اندر افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہے۔ میرے آقا کا ذکر ساری کائنات میں بلند ہوتے۔ آئیے جب میں نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت پڑھی، کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرا سخنا نبی میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے نبی کا ذکر کہاں کہاں اونچا ہوتے، میرے آقا کا ذکر کہاں کہاں پر بلند ہوتے۔ اب میں ریسرچ کرتا کرتا، اب توجہ نہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ میں آپ کو پوری سرزمین کا چکر لگوانے لگا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کے آقا کا ذکر کہاں کہاں پر بلند ہوتے، آپ کے نبی کا ذکر کہاں کہاں پر بلند ہوتے۔